ساتھیوں، آج کے دور میں ہم ایجوکیشن کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ آج کے دور میں وہی ملک ترقی یافتہ کہلاتا ہے جہاں پر ایجوکیشن کی شرح سب سے زیادہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ایجوکیشن کے دراصل فنکشن کیا کیا ہیں؟ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ ایجوکیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو یہ لیکچر آپ کے لیے ہے۔ آداب، میں ہوں ڈاکٹر اسجد انصاری، اور آج ہم آسان زبان میں ڈسکس کریں گے کہ ایجوکیشن کے فنکشن کیا کیا ہیں۔ ساتھیوں، ہم نے ایجوکیشن کے فنکشنز کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے انڈیویجول فنکشنز آف ایجوکیشن، دوسرے میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل فنکشنز آف ایجوکیشن، اور تیسرے میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل فنکشنز آف ایجوکیشن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انڈیویجول فنکشنز آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کے انفرادی فنکشن کیا کیا ہیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے بچے کی جبلی اور فطری صلاحیتوں کا فروغ۔ جبلی کا معنی ہوتا ہے بچے کے اندر پیدائشی طور پر جو صلاحیتیں اور جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اس کو جبلی صلاحیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر بہت سی صلاحیتیں، قابلیتیں، استعداد، ٹیلنٹ، ایبلٹیز رکھی ہیں۔ ایجوکیشن کا یہ کام ہے ان سبھی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کو باہر نکالے، ان کو تراشے، نکھارے، سنوارے اور ان کو صقل کرے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے بچے کی جبلی اور فطری صلاحیتوں پر کنٹرول۔ انسان کو ایک سماجی جانور یا سماجی حیوان کہا جاتا ہے۔ مشہور فلسفی ارسطو یعنی ارسطوٹل نے کہا تھا مین از بائی نیچر اے سوشل اینیمل۔ انسان فطری طور پر ایک سماجی جانور ہے۔ انسانوں میں بہت سی خصوصیات جانوروں کی بھی پائی جاتی ہیں، یعنی حیوانی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ جو پہلو حاوی ہو جاتا ہے انسان اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایجوکیشن کا یہ فنکشن ہے کہ بچے کی تربیت درست اور صحیح سمت میں کی جائے، اس کو بری عادتوں سے بچایا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بچے کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما کرنا۔ بچہ اسی وقت ایجوکیشن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ گریک یعنی یونانی فلسفی تھیلس نے کہا تھا کہ اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی۔ اس کو یوں بھی کہتے ہیں اے ساؤنڈ مائنڈ از فاؤنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یعنی ایک اچھا اور صحت مند دماغ اچھے جسم میں ہی پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایجوکیشن کا اہم فنکشن یہ ہے کہ نصاب اس طریقے سے بنایا جائے جس میں بچوں کی جسمانی نشو و نما پر پوری توجہ دی جائے۔ اس میں کھیل کود، یوگا، ورزش اور دوسری وہ تمام سرگرمیاں شامل کی جائیں جس سے بچے کی جسمانی نشو و نما اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اسی طرح بچے کی ذہنی نشو و نما ایجوکیشن کے کلیدی اور اہم فنکشن میں سے ایک ہے۔ اس کے تحت نصاب اس طریقے سے بنایا جائے جس میں بچوں کے تخیل یعنی امیجنیشن، تجسس یعنی کیوریوسٹی، شعور، ادراک، مشاہدے اور ذہنی صلاحیتوں کے نکھارنے پر زور دیا گیا ہو۔ انسان کا وجود جسم، دماغ اور روح سے مرکب ہے۔ ہم عام طور پر جسمانی نشو و نما اور ذہنی نشو و نما پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم روحانی نشو و نما پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جب تک ہمارے اندر اس کائنات کی تخلیق کا مقصد، کائنات کی تخلیق کا راز، انسانی وجود کا مقصد، احساس خودی، تزکیہ نفس، اصلاح باطن، طہارت، پاکیزگی، نیکی، پاک دامنی جیسے پہلو ہماری زندگی کا اہم جز نہیں بنتے، تب تک زندگی کا تصور ہی ناقص اور ادھورا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ روحانی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بچے کی شخصیت سازی، کردار سازی اور اخلاقی نشو و نما۔ بچے کے ابتدائی سال بچے کی پوری زندگی کے لیے بہت ہی معنی خیز ہوتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ بچے کی شخصیت کی اس طرح تعمیر کی جائے کہ وہ مستقبل میں سماج کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہو۔ اس کے کردار یعنی کیریکٹر کی تشکیل پر بھرپور توجہ دی جائے۔ اس کے بارے میں ایک محاورہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اس کی اہمیت پر کہ if wealth is lost, nothing is lost. if health is lost, something is lost. if character is lost, everything is lost. بچوں کو اس شعر کا مصداق بنایا جائے کہ رہو اس طرح کہ کریں لوگ آرزو، رہو اس طرح کہ کریں لوگ آرزو، چلو اس طرح کہ زمانہ مثال دے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، اس میں تنقیدی شعور پایا جائے، غور فکر کا جذبہ پایا جائے۔ یہی چیز اس کو صحیح اور سچائی کی تلاش کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ایجوکیشن کا بنیادی فنکشن ہے کہ وہ بچوں میں تنقیدی شعور، معقولیت پسندانہ فکر اور منطقی سوچ پیدا کرے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص، ایک ایجوکیٹڈ پرسن وہی کہلاتا ہے جو ریشنل، تھاٹفل اور لاجیکل ہو، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے بچے میں تخلیقی صلاحیت اور تعمیری رویے کا فروغ۔ ہر بچہ فطری طور پر منفرد ہوتا ہے اور ہر بچے میں منفرد صلاحیتیں اور استعداد پائی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کا یہی فنکشن ہے کہ ہر بچے کو تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیو ایبیلٹیز کو فروغ دینے کے لیے موقع فراہم کرے۔ بچے کو ایک سازگار ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ بچے میں پیشہ ورانہ مہارتوں کا فروغ تاکہ ان کو معاشی طور پر خود کفیل بنایا جا سکے۔ ایجوکیشن کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ بچوں میں پیشہ ورانہ مہارتوں کو فروغ دیا جائے اور انہیں اس لائق بنایا جائے کہ وہ خود کفیل ہو سکیں، اپنے لیے ذریعہ معاش کا نظم کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ ایجوکیشن کا نظم کیا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے بالغ زندگی کے لیے بچوں کو تیار کرنا۔ جو آج بچہ ہے وہ کل بڑا ہو کر ایک سماجی ادارے یعنی فیملی کی بنیاد ڈالے گا۔ مشہور شاعر ولیم ورڈسورتھ نے کہا تھا کہ the child is the father of man، اور اسی نام سے ان کی مشہور نظم بھی ہے۔ ایجوکیشن کا اہم کام یہ ہے کہ بچوں کا ایک اچھا معیار بنایا جائے، انہیں سماج کے لیے مفید اور لائق بنایا جائے اور بالغ زندگی کے لیے ان کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ وہ سماج کے لیے بہت ہی مفید بن سکیں، فائدہ مند ثابت ہو سکیں اور سماج کے لیے اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کے لائق بن سکیں۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے بچے کی ہمہ جہتی نشو و نما۔ اس کو آپ مجموعی طور پہ لے سکتے ہیں، اس کے خلاصے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا فنکشن یہ ہے کہ بچے کی ہمہ جہتی نشو و نما ہو، یعنی اس کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کیا جائے اور کوئی بھی پہلو ایسا نہ ہو جو تشنا اور خالی رہ جائے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے سوشل فنکشنز آف ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے سماجی فنکشن کیا کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا فنکشن ہے سماجیانہ، یعنی بچوں کا سوشلائزیشن کرنا۔ سوشلائزیشن کا مطلب ہے بچوں کو سماجی بنانے کا عمل۔ تو سماجی بنانے کے عمل میں ہوتا کیا ہے، بچوں کے اندر سماجی قدریں، مذہبی قدریں، روایات، رسم و رواج سکھائی جاتی ہیں، ان کے اچھے اخلاق و کردار اور برتاؤ اور رویے کو فروغ دیا جاتا ہے، عادات و اطوار، چال چلن، رہن سہن، ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سماجی طور طریقے بچوں کے اندر اتارے جاتے ہیں۔ اس کے اندر فیملی کا اہم رول ہوتا ہے، اسکول کا بہت اہم رول ہوتا ہے، پیئر گروپس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، محلے کا بہت اہم رول ہوتا ہے اور ماس میڈیا کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اگلی نسلوں میں تہذیبی اور کلچرل ورثے کی منتقلی۔ اگلی نسلوں تک تہذیبی اور ورثے کی منتقلی ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ کلچر اور ثقافت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں،
چاہے وہ رسم و رواج ہوں، زبان اور تحصیل ہو، طرز زندگی ہو، آرٹ ہو، موسیقی ہو، ڈرامہ ہو، میڈیا ہو، غذا اور کھانے پینے کے آداب، استعمال ہونے والے برتن، فن تعمیر، آثار قدیمہ جیسے کہ ہمارے ملک میں تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، جامع مسجد، یہ سب ہمارا کیا ہے؟ تہذیبی ورثہ ہے، ہماری دھروہر ہے۔ ایجوکیشن کا کام یہ ہے کہ اگلی نسلوں تک اس کو کیا ہے؟ منتقل کرنا۔ اگلا پوائنٹ ہے بچوں میں سماجی شعور بیدار کرنا، ہمدردی اور غمخواری کے جذبے کو فروغ دینا۔ ایجوکیشن کا یہ بہت ہی اہم فنکشن ہے کہ بچوں میں سماجی شعور بیدار کیا جائے، اس میں دوسروں کے احترام، محبت، ہمدردی، تعاون، رحم، درخواست، معافی، اعتماد، بھروسہ، مثبت اور اچھے تعلقات اور دوسرے وہ تمام امور شامل ہیں جس سے بچوں کے اندر سماجی شعور پیدا ہونے میں مدد ملے، اور اس سے بچوں کے اندر سماجی شعور کے حوالے سے حساسیت پیدا کی جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے ملک کو خوشحال اور مالا مال رکھنا۔ ایجوکیشن دراصل کسی بھی ملک کی امنگوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس یعنی انسانی وسائل کو ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال کیا جائے اور ملک کو خوشحال بنایا جائے۔ اس طرح ایجوکیشن کا تعلق براہ راست ملک کی خوشحالی اور ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انسانیت، پرامن بقائے باہم، سماجی ترقی اور خوشحالی کے جذبے کو فروغ دینا۔ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ایک کثیر مذہبی یعنی ملٹی ریلیجس، کثیر لسانی یعنی ملٹی لنگول، کثیر ثقافتی یعنی ملٹی کلچرل، کثیر نسلی یعنی ملٹی ایتھنک ملک ہے۔ کثرت میں وحدت یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی اس کی پہچان ہے۔ یہاں دنیا کے تقریباً سبھی مذاہب، سبھی دھرم پائے جاتے ہیں، مثلا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھ، جین اور کنفیوشس، اور اسی طرح وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پہ ہزاروں نسلی اور قبائلی لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہاں 1600 سے زیادہ زبانیں اور بولیاں ہیں اور 22 زبانوں کو سرکاری درجہ حاصل ہے، لیکن یہ سب رنگا رنگی اس کو ایک خوبصورتی اور مضبوطی عطا کرتی ہے، اس کو ایک دھاگے سے جوڑ کے رکھتی ہے اور ہم سب کو گنگا جمنی تہذیب کے دھاگے میں باندھتی ہے۔ ایسے ملک میں دوسرے مذاہب کا احترام اور پرامن بقائے باہم یعنی پیسفل میوچول کو ایگزسٹنس کے جذبے کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس تناظر میں ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا ایک طرح سے یہ کلیدی فنکشن ہے کہ وہ بچوں میں سبھی مذاہب، رنگ و نسل، ذات پات اور علاقے کے تعلق سے یگانگت اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے معیاری زبان، گفتگو اور بات چیت کا سلیقہ سکھانا تاکہ بچے شائستگی، سلیقگی اور شگفتگی کے ساتھ اظہار رائے کر سکیں۔ ایجوکیشن کا یہ کام ہے کہ بچوں کو زبان کے حوالے سے بنیادی ان کو مہارتیں سکھائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ کو گفتگو کرنا ہے، بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنا ہے، ان کے اندر بنیادی مہارتوں یعنی سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے کی صلاحیتوں کو اچھی طرح فروغ دیا جائے، بولنے کے آداب، طرز تکلم، مخاطب کرنے کے طریقے، چھوٹے و بڑوں سے گفتگو کا سلیقہ، ساری چیزیں ان کے اندر سکھائی جائے۔ ان کو پبلک اسپیکنگ اسکلز سکھائی جائیں، ان کو کریٹیو رائٹنگ اسکلز سکھائی جائیں، بولنے کا اچھا سلیقہ سکھایا جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے سماجی اور طبعی ماحول سے مطابقت پیدا کرنا اور سماجی طور طریقے سکھانا۔ ایجوکیشن کا یہ اہم فنکشن ہے کہ بچہ جس سماجی اور فطری ماحول میں پیدا ہوا ہے اسے اس ماحول میں ڈھلنے اور اس سے مطابقت پیدا کرنے میں بچے کی مدد کرے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے سماجی اور اخلاقی قدروں کو فروغ دینا اور بچوں کو سماجی اہمیت کا
سماجی اہلیت کا حامل بنانا، بچوں میں سماجی اور اخلاقی فاضلہ کی قدروں کو پروان چڑھانا، ان کو اخلاقی طور پر مضبوط بنانا، ان میں اچھی عادات و اطوار پیدا کرنا، برائیوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا کرنا، سماجی بھلائی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے ان کو ابھارنا، اور اس کے لیے ان میں صلاحیت، اہلیت اور استعداد پیدا کرنا، یہ ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں ایجوکیشن کے قومی فنکشن پہ، یعنی نیشنل فنکشن کیا ہیں ایجوکیشن کے۔ تو اس میں سب سے پہلے بچوں میں وطن سے محبت کرنے اور وطن پر قربان ہو جانے کا جذبہ پیدا کرنا۔ ایجوکیشن کا یہ اہم فنکشن ہے کہ بچوں میں ملک سے محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا جائے، ان میں وطن پر جان نچھاور کرنے اور اپنا تن من دھن وطن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ مارننگ اسمبلی میں قومی گیت پڑھوائے جائیں، اسکول کے کلچرل پروگراموں میں نیشنل ہیروز پہ ڈرامے کرائے جائیں، تقریریں کرائی جائیں، نصابی کتابوں میں ایسے اسباق اور سرگرمیاں شامل ہوں جن سے وطن کے جذبے کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے بچوں کو ملک کا اچھا شہری بنانا اور انہیں مدنیت کا شعور عطا کرنا۔ مدنیت کا شعور، سیوک سینس، بچوں کو ملک کا اچھا شہری بنانے میں ایجوکیشن کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ مشہور ماہر تعلیم جان ڈوی نے کہا تھا کہ اسکول سماج کی تجربہ گاہیں ہیں، اسکولز آر لیبوریٹریز آف سوسائٹی۔ ہم کس طریقے کے شہری بنانا چاہتے ہیں یہ اسکولوں میں طے کیا جاتا ہے۔ بچوں میں سیوک سینس یعنی مدنیت کا شعور پیدا کرنا، راستہ چلنے، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے، صفائی ستھرائی، ہیلتھ اور ہائیجین کے ساتھ ساتھ ان میں بیسک اسٹینڈرڈس آف ڈیسنسی، بیسک اسٹینڈرڈس آف سیویلٹی کا شعور پروان چڑھانا ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے سبھی مذاہب کا احترام اور مذہبی رواداری کے جذبے کو فروغ دینا۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک رنگا رنگ تہذیب و ثقافت کا مجموعہ ہے، یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کے پھول ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سبھی پھولوں کو پھلنے اور پھولنے کا برابر کا موقع فراہم کیا جائے۔ ہم سبھی مذاہب، رنگ و نسل اور علاقے کے لوگوں کا احترام بچوں کو سکھائیں، ان کے ساتھ اعتماد اور مثبت تعلقات قائم کرنے پر زور دیں۔ ایسا کرنے سے ہی ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ ایجوکیشن کا یہ اہم ترین فنکشن ہے کہ ملک کے سبھی باشندوں کو جوڑ کر رکھنے کا جذبہ بچوں کے اندر پیدا کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے مذہب، علاقہ واریت، رنگ و نسل، ذات پات سے اوپر ہو کر متحد ہو کر ملک کی ترقی کا جذبہ پیدا کرنا۔ ہمارے ملک کے جو بھی نیشنل سمبل یعنی قومی علامات ہیں ان کا جو ہے احترام ہم بچوں کو سکھائیں۔ مثال کے طور پر قومی گیت گائے جانے کے وقت ہم ادب سے کھڑے ہو جائیں، قومی گیت گانے پر فخر محسوس کریں، قومی پرچم یعنی نیشنل فلیگ کا احترام کریں، قومی پرندے، قومی چڑیا اور دیگر قومی اہمیت کی حامل چیزوں کا تحفظ کریں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، ملک کے لیے شہید ہونے والے فوجی ہیں اور جان قربان کرنے والے دوسرے جو لوگ بھی ہیں، ہم ان کا احترام کریں، انہیں خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں۔ بچوں میں یہ جذبہ فروغ دیں اور اس جذبے کو پروان چڑھائیں، اور اس کو پروان چڑھانے میں ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ملک کے آئین کا احترام کرنا اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا۔ ایجوکیشن کا یہ اہم کام ہے کہ بچوں میں ملک کے آئین اور دستور کے تئیں حساسیت یعنی سینسٹیوٹی پیدا کرے۔ بچوں کے اندر اس کی حساسیت پیدا کی جائے کہ وہ دستور کو، آئین کو اہمیت دیں، آئین پر بھروسہ رکھیں اور اسے انصاف کی علامت جانیں۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی ملکیت کا تحفظ کرنا اور اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ ہمارے ملک کا جو بھی اثاثہ ہے وہ قومی اثاثہ ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اس کا تحفظ کرنے اور اس کو نقصان نہ پہنچانے کا جذبہ پیدا کرنا بھی ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے ماحولیاتی زندگی کا تحفظ اور اس کو بہتر کرنے کی کوششیں کرنا۔
آج پوری دنیا ماحولیاتی آلودگی سے دوچار ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی فضا زہر آلود ہے۔ صاف ہوا، صاف پانی اور مناسب رہائشی ماحول کے لیے لازمی ہے کہ ہم ماحولیات کا تحفظ کریں، پیڑ پودے لگائیں، جنگلات اور جنگلاتی زندگی کا تحفظ کریں، پانی کا تحفظ کریں اور آبی زندگی کو محفوظ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کا اہم پوائنٹ ہے وطن کی امنگوں پر پورا اترنا اور پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے عظیم کارناموں کو انجام دینا۔ جس طرح ہمارے ماں باپ، بھائی بہن کی ہم سے بہت سی امیدیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے ملک کی بھی ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ملک کی امنگوں پر پورا اترنا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا اور پوری دنیا میں ملک کا وقار، ملک کا پرائیڈ بڑھانا، ملک کا وقار بلند کرنے کا جذبہ بچوں میں پیدا کرنا، یہ بھی ایجوکیشن کا اہم فنکشن ہے۔ تو ساتھیو، ہم نے فنکشنز پہ بات کی کہ فنکشنز آف ایجوکیشن کے 3 حصے ہیں، ایک انڈیویجول فنکشن آف ایجوکیشن، سوشل فنکشن آف ایجوکیشن اور نیشنل فنکشن آف ایجوکیشن، اور ہم نے اس پہ زور دیا کہ کس طریقے سے بچے کی ایک معتدل اور ایک ہمہ جہتی شخصیت کی نشو و نما ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کو جو ہے ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان، ملک کے لیے ایک بہت ہی پروڈکٹیو انسان بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر تعلیم کا بہت ہی اہم رول ہے، بہت اہم یوگدان ہے، بہت ہی اہم تعلیم کا کام ہے۔ تو ساتھیوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔